کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ستون ہیں۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایک ہے یومیہ 5 وقت کی فرض نماز، نمبر 3 رمضان کے روزے، نمبر 4 اگر کسی شخص کے پاس مال ہے وہ خود مال کا مالک ہے، نصاب بھی پورا ہے اور سال بھی اس مال پر پورا ہو چکا ہے، اس میں اللہ کا حصہ، اللہ کا حق زکوٰۃ ادا کرنا، یہ چوتھا رکن ہے۔ اور 5واں رکن ہے بیت اللہ پہنچنے کی ہمت، طاقت، استطاعت ہے، اس پر پھر بیت اللہ کا حج عمرہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا منع القطرہ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے یا روک لیں گے، اللہ رب العزت آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لیں۔ اگر میں باجماعت پڑھاتا رہا نا اس طرح آپ کو تراویح، تو اللہ نے یہ وحی اتار دینی ہے کہ ان کے اوپر لازم ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی آپ پر، اور آپ مارے جاؤ۔ اس لیے میں آج رات آیا ہی اہتمام رمضان کا، عبادت کا کریں، ثواب سمیٹنے کا کریں، ابھی سے ذہن تیار کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، موت کسی کو وقت نہیں دیتی، مہلت نہیں دیتی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت احکم الحاکمین رب العالمین کے لیے، اور درود و سلام سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رمضان کی آمد کی بشارت سنایا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں آپ نے فرمایا اتاکم شہر مبارک، کہ آپ کے پاس ایک بڑی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی خیر رکھ دی گئی ہے۔ اس مہینے میں آپ نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَصُفِّدَتْ مَرَادَةُ الشَّيَاطِينِ، اور بڑے بڑے سرکش شیطانوں کو، جنوں کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے کی خیر عظیم سے محروم رہا، گویا کہ وہ بہت ناکام و نامراد ہے اور بہت بڑی خیر سے وہ محروم رہ گیا۔ آپ جانتے ہیں اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 ستون ہیں، 5 ارکان ہیں، ستون ہیں۔ پہلا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایک ستون ہے اسلام کی بلڈنگ کا۔ اور ایک ہے یومیہ 5 وقت کی فرض نماز، نمبر 3 رمضان کے روزے، نمبر 4 اگر کسی شخص کے پاس مال ہے وہ خود مال کا مالک ہے اور نصاب بھی پورا ہے
اور سال بھی اس مال پر پورا ہو چکا ہے، تو اس میں اللہ کا حصہ، اللہ کا حق زکوٰۃ ادا کرنا یہ چوتھا رکن ہے۔ اور پانچواں رکن ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، بیت اللہ پہنچنے کی ہمت، طاقت، استطاعت ہے تو اس پر پھر بیت اللہ کا حج عمرہ فرض ہے۔ یہ 5 ستون ہیں اسلام کے۔ اسلام کی ساری بلڈنگ، یہ ساری عمارت جس میں اخلاقیات ہے، معاملات ہیں، حلال و حرام ہیں، تجارت ہے، معیشت ہے، معاشرت ہے، یہ ساری بلڈنگ 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ اور امت مسلمہ ان 5 ستونوں کو توڑ کر، گرا کر، یا ان کو کمزور کر کے، یا ان 5 ستونوں کو دراڑیں ڈال کر، نقصان پہنچا کر آج زندگی بسر کر رہی ہے۔ سب سے پہلے ہے توحید و رسالت، اور مسلمانوں کا معاملہ دیکھ لیجئے توحید و رسالت میں۔ جس توحید پر انبیاء نے قوموں سے جھگڑے کیے، مخالفتیں مول لیں، دشمنیاں مول لیں، اور تکلیفیں برداشت کیں، ہجرتیں کیں، وطن چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، برادری چھوڑ دی، حتیٰ کہ نبیوں کی مخالفت کی وجہ سے ان قوموں پر اللہ کا عذاب آیا۔ آج امت مسلمہ پھر اس توحید کو، توحید کے سبق کو، توحید کی حقیقت کو فراموش کر چکی ہے۔ اللہ کی ذات میں بھی دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ کی صفات میں بھی، اللہ کے افعال میں بھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی۔ نجوم کہتے ہیں، نجم کہتے ہیں ستارے کو، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور سورہ نجم ہے پوری، اس کی جمع نجوم۔ اللہ اکبر، وہ نجومی تھے، نجم پرست، ستارہ پرست۔ اور اس کا ذکر سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مناظرہ، ستاروں میں تاثیر ماننا، ستاروں کے ساتھ عجیب و غریب نظریات، تصورات وابستہ رکھنا، نہ ستاروں سے خیر و شر طلب کرنا، ستارہ پرست تھی۔ آج مسلمانوں میں بھی ستارہ پرستی، کوکب پرستی بہت پائی جاتی ہے۔ اخبار میں آتا ہے بلکہ کہ آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا، آپ کے نام کا ستارہ کیسا ہے۔ درختوں سے وہ مدد مانگتے، درختوں کے آگے جھکتے، پتھروں کی پوجا کرتے۔ آج مسلمانوں کے ہاں بھی دیکھ لیجئے۔ باقی رہا معاملہ رسالت کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت صرف زبانی محبت، عقیدت مسلمانوں کی رہ گئی ہے۔ بہت کم لوگ ہیں، بہت کم مسلمان ہیں جو حقیقی معنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کی ذات پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ کی رسالت پر ایمان ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کے پیغام پر ایمان، آپ کی بعثت پر ایمان۔ اس کا معنی یہ ہے
کہ ساری زندگی کوشش کریں کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا عمل کرنے کی کوشش کریں، جس سے روکا ہے رک جاؤ۔ ہر معاملے میں، غمی میں، خوشی میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، اخلاق میں، کاروبار تجارت میں، سفر میں، حضر میں، جی گھر کے اندر باہر، ہر معاملے میں آپ سب سے پہلے آپ اپنے نبی کی طرف دیکھیں، نبی سے مشورہ کریں، اس سے روشنی حاصل کریں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کی سیرت، صورت، اخلاق، کردار، اس کی تعلیم کیا ہے اس معاملے میں۔ کیا آج کا مسلمان ایسا کرتا ہے؟ کیا آج کا مسلمان کتاب و سنت سے روشنی لیتا ہے؟ بہت کم، بہت کم۔ رسالت کا معاملہ بڑا ہی خوفناک ہے ہمارا۔ کوئی انڈیا کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی ایران کی طرف دیکھ رہا ہے، کوفہ بغداد کی طرف دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں سے روشنی لے رہا ہے، کوئی کسی کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ اس سے آگے والا معاملہ دیکھ لیجئے، نمازیں۔ بے نمازی مسلمان اسلام کے اندر تصور نہیں۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی سخت فتویٰ مسلمانوں پر نہیں لگایا، کلمہ کو لوگوں پر نہیں لگایا، یا آپ نے کبھی اتنی سختی، اتنی شدت کسی بندے پر نہیں کی کلمہ گو پر جو نماز کے حوالے سے آپ کرتے تھے۔ یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر جلا دوں، راکھ کر دوں۔ احرق علیہم بیوتہم، ان کے گھر، ساز و سامان، مال مویشی، پورا گھر، سب کچھ خاکستر کر دوں میں۔ لا یشہدون الصلاۃ، جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے۔ اور دوسری روایت بخاری مسلم کی، لا یشہدون الجمعہ، اور جمعہ پڑھنے کے لیے بھی وہ مسجد میں نہیں آتے۔ نمازوں کے لیے الگ حدیث ہے، جمعے کے لیے الگ حدیث ہے۔ رحمت للعالمین فرما رہے میرا دل چاہتا ہے لقد حممت، پکا پروگرام بن رہا تھا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ ایسے نام نہاد مسلمان، یہ دوسرا ستون تھا اسلام کا۔ تیسرا ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے معاملے میں تو اللہ اکبر، میرے بھائیوں، زکوٰۃ کے احکام سے امت مسلمہ غافل ہے، علم بھی نہیں، خبر بھی نہیں، اہمیت سے واقف بھی نہیں، اور زکوٰۃ کے معاملے میں کوئی زیادہ خوف اور پریشانی اور فکر بھی نہیں۔ یہ بڑا ہی خوفناک معاملہ ہے، بہت محرومی والی بات ہے یہ، اس لیے کہ اسلام نافذ نہیں ہے، اسلام نافذ نہیں ہے، انگریز کا قانون نافذ ہے ہمارے اداروں میں، ہماری عدالت میں، اور جو چیز معاشرے میں لوگوں کو ملتی ہے، جسے پالا پڑتا ہے، جسے سابقہ پڑتا ہے، لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، اسی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام اس وقت ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں بہت خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اس وقت پرفتن دور میں، آزمائشوں کے دور میں، قیامت انتہائی قریب ہے، مادیت پرستی کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، انسان کو، مسلمان کو کھائے جا رہا ہے، ایسے دور میں جو اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور اسلام پر عمل کر رہے ہیں، بڑے خوش قسمت ہے الحمدللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان لوگوں میں کر دے۔ زکوٰۃ وہ ایک رکن ہے، ستون ہے اسلام کا، کہ جس کو بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان کیا ہے۔ حتیٰ کہ زکوٰۃ کس کو آپ دے سکتے ہو وہ بھی تفصیل بیان کر دی۔ زکوٰۃ کی مدات،
8 جگہ ہیں، 8 مصرف ہیں زکوٰۃ کے، جہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جو سورہ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تفصیل سے اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے توحید و رسالت پریکٹیکل سے سمجھائی، نمازیں پڑھ کر پڑھا کر سمجھائی ہیں، روزے رکھ کر آپ نے بتایا، زکوٰۃ بھی آپ نے وصول کی ہے صحابہ کرام سے۔ زکوٰۃ وصول کرنے کے قواعد اور ضوابط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، حتیٰ کہ آپ نے زکوٰۃ کے احکام تفصیلاً لکھوا کر بھجوائے کئی علاقوں کی طرف، صحابہ کرام کی طرف تحریر کروائے ہیں باقاعدہ ریٹن۔ زکوٰۃ اللہ رب العزت کا حق ہے، اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی دل کی خوشی سے زکوٰۃ، اللہ کا حق جو اس کے مال میں ہے، جو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، اس مال میں 2.5%، صرف 2.5% اللہ کا حق ادا کرے گا، وہ دعاؤں کا مستحق ہوگا، اس کا مال پاک ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کوئی ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے زکوٰۃ اور صدقات کے تقریباً 65 فوائد بیان کیے ہیں، 65 کے قریب فوائد۔ ایک مرتبہ جہاں جب اس سے پہلے میں جمعہ پڑھایا کرتا تھا، 3 جمعے میں نے یہ فوائد اور مقاصد بیان کیے تھے صدقہ خیرات کے، بڑے بڑے مقاصد اور فوائد 65 کے قریب، یہ سب حاصل ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کو، فرمایا وَمَن مَنَعَهَا، اور جو زکوٰۃ نہیں دے گا، روک لے گا، فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، ہم زکوٰۃ بھی لیں گے اور اس کا نصف مال بھی لے لیں گے، جرمانہ ڈالیں گے اس کو، زبردستی لیں گے ہم، کیونکہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے۔ اور آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، تو کئی لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر، گوٹھوں میں جو لوگ تھے، نو مسلم، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، کہتے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھیں گے، رسالت پر عمل کریں گے، توحید رسالت پر عمل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، حج کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، جہاد بھی کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ یہ زکوٰۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، ان کے مال سے صدقہ لو، ان کو پاک کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ آپ کا دعا کرنا سکون کا باعث ہے۔ بولا اللہ کے رسول چلے گئے تو یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صحابہ کرام کو مختلف دستوں میں تشکیل دے کر مانعین زکوٰۃ سے جنگ کی، باقاعدہ جہاد کیا، حتیٰ کہ کچھ قتل ہو گئے اور باقی سب کو سمجھ آ گئی اور زکوٰۃ دینا شروع کر دی انہوں نے۔ زکوٰۃ بالکل ایسے ہی ہے جیسے نماز فرض ہے، اور نماز اور زکوٰۃ دونوں ایسے فرض ہیں جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرض ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے روزوں کا بھی ذکر کیا قرآن کریم میں، مسلمانوں کو روزوں کے مقاصد کی بھی خبر دی۔ لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے، تطہیر نفس ہو جائے، یہ نفس پاک ہو جائے۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد انسان کے نفس کی پاکی اور تطہیر اور تزکیہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے۔ اسلام سب سے آسان دین ہے کرۂ ارض پر۔ نماز صرف
5 مرتبہ دن میں اگر آپ نماز باجماعت پڑھیں تو 2.5 گھنٹے لگتے ہیں صرف، پوری 5 نمازوں کے 2.5 گھنٹے، باقی آپ کے ہیں سارے 3 گھنٹے لگا لو چلو، باقی 21 گھنٹے 24 گھنٹے میں سے آپ کے لیے، آرام کے لیے، کاروبار تجارت کے لیے۔ زکوٰۃ دیکھ لیں 2.5%، 100 روپے پر 2.5 روپے، اور ٹیکس اس کے برعکس ٹیکس دیکھ لیجئے کہ آپ نے 100 روپے کا ایک کارڈ لیا ہے، آپ نے بیلنس ڈلوایا ہے، اس کے اوپر کتنا فوراً کٹ جاتا ہے، ٹیکس الگ کٹتا ہے، کال پر الگ کٹتا ہے، میسج پر الگ کٹتا ہے، ہاں جی، ہر چیز پر الگ، تو یہ تو چوتھائی ہو گیا ٹیکس، اس سے بھی بڑھ گیا بلکہ۔ اور اسی طرح دنیا کی ہر چیز پر ہم ٹیکس کئی گنا زیادہ دیتے ہیں، 25% سمجھ لو کہ آپ ٹیکس دے رہے ہو، یہ تو عام معاملہ ہے، جو وہ ہم سے زیادہ جیسا لوٹ گسوٹ سے لے رہے ہیں وہ الگ ہے۔ اور زکوٰۃ صرف امیر آدمی سے لی جائے گی، تو خذ من اغنیاء فترد علی فقرائہم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امیروں سے زکوٰۃ لو، غریبوں کو دو، اور ٹیکس غریبوں سے لو، امیروں کو دو۔ آج پاکستان کے اندر تو کم از کم صرف غریب ٹیکس دے رہے، یہ جتنے بڑے بڑے امیر کبیر دولت مند ہیں یہ سب یہ حقیقت میں غریب ہیں، یہ ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، ہمارے ٹیکس پر پل رہے ہیں، جو خود ٹیکس نہیں دیتے۔ غریب دے رہا ہے، امیر لے رہا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کے دین سے روگردانی، بلکہ اللہ کے دین کی مخالفت، اللہ کے احکام کی مخالفت۔ نتیجہ کیا ہے کہ امیر امیر تار ہو رہا ہے، غریب غریب تار ہو رہا ہے، بدنظمی ہے، فساد ہے، جنگ و جدل ہے، سکون نہیں، اللہ ناراض ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، بارشیں نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو آپ کے سامنے ہے سب کچھ، بارشیں نہیں ہو رہی، قحط ہے، کیا مجموعی طور پر پاکستان کے لوگ پریشان ہیں؟ کوئی خوف ڈر ان کے دل پر ہوا؟ کوئی پریشانی لاحق ہوئی کہ اللہ کی طرف رجوع کیا، ظلم زیادتی ناانصافی شرک بدعات سے باز آئے؟ من حیث القوم نہیں، انفرادی ہوں تو ہو بے شک، کئی لوگ انفرادی طور پر پریشان ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا منع القطرہ، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں گے یا روک لیں گے، اللہ رب العزت آسمان سے رحمت کی بارشیں روک لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ تُمْطَرُوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ آزمائش کر کے بارش پھر بھی دے دیتا ہے، اور یہ جانور ہیں، یہ حیوانات ہیں، چرند پرند ہیں، اگر یہ بے زبان بے گناہ معصوم مخلوق نہ ہوتی اللہ ان کو کبھی بھی بارش کا قطرہ بھی نہ دیتا۔ بالکل صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، جیسے میں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد کی بشارت دیتے، صحابہ کرام کا ذہن تیار کرتے، اور اس موسم میں بہار، نیکیوں کا موسم بہار کو بہاروں سے متمتع ہونے اور ان کو سمیٹنے کے لیے آپ ان کو کمر بستہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں بھی لوگ بڑے رمضان کے لیے تیار ہوتے ہیں، لوٹنے کے لیے۔ کئی لوگ رمضان میں دوسرے مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے ابھی سے منصوبہ، بلکہ مہینے پہلے سے منصوبے بنا لیے، کس طرح چیزیں سٹور کرنی ہے، کیسے مہنگائی کرنی ہے، کیسے لوٹنا ہے۔ ہاں جی، ہر تاجر بھی، اداروں والے بھی، ٹریفک والے بھی، چور ڈاکو بھی، وہ بھی کمر بستہ ہو جاتا ہے کہ رمضان میں تو اچھا خاصا راہ زنی کرنی ہے، ڈاکہ مارنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور ایک اور نئی
ایک رسم سی مسلمانوں میں شروع ہو چکی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیں یہ جو 5 روزہ تراوی، 10 روزہ تراوی، بھئی اللہ تراوی کیا ہے؟ تہجد کی نماز ہے۔ تراوی صلاۃ التہجد ہے، نماز تہجد ہے، قیام اللیل ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ رمضان، سمجھ آ گئی نا جی؟ تو یہ قیام اللیل ہے، تہجد ہے، رات کی نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا سال جو ہے وہ تہجد پڑھتے تھے، اور آپ عام دنوں میں ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام سے قرآن کا دور کرتے تھے۔ رمضان میں آپ خصوصی طور پر، اور آپ نے زندگی کے آخری ایام میں تو آخری رمضان میں 2 بار جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح اور نماز، سبحان اللہ، آپ نے 3 دن تراویح پڑھائی ہے صحابہ کرام کو۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے۔ پہلے دن اول وقت میں پڑھائی، دوسرے دن نصف رات میں پڑھائی، تیسرے دن ثلث الاخر میں پڑھائی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ بھاگ بھاگ کر جا کر ہم نے سحری کھائی، حتی خفنا الفلاح، ہمیں یہ خدشہ محسوس ہو کہ آج سحری گئی۔ اتنی لمبی تراویح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پڑھائی ہے رمضان میں۔ لیکن اگلے دن صحابہ کرام آئے، رات کنکریاں مارتے رہے، کھنگورے مارتے رہے، کھانستے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات نہیں نکلے، چوتھی رات تاک رات میں پڑھا رہے تھے جفت کے علاوہ۔ اگلے دن فجر کے بعد آپ نے کہا مجھے پتہ ہے رات آپ کھانس رہے تھے، میرے گھر کے باہر، حجرے کے باہر اور میرے دروازے پر بعض کنکریاں بھی مار رہے تھے تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور نماز پڑھائیں جیسے میں نے 3 دن پڑھائی ہے۔ اللہ کے بندو یہ نفل نماز ہے، گھروں کو آباد کرو۔ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں باجماعت تراویح پڑھاتا رہا، یکتب علیکم، یہ تم پر فرض ہو جائے گی۔ اگر میں باجماعت پڑھاتا رہا نا اس طرح آپ کو تراویح، تو اللہ نے یہ وحی اتار دینی ہے کہ ان کے اوپر لازم ہو جائے گی، فرض ہو جائے گی آپ پر، اور آپ مارے جاؤ گے۔ اس لیے میں آج رات آیا ہی نہیں۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، تقریباً ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بلکہ آپ نے تو اس ڈر کی وجہ سے تراویح نہیں پڑھائی چوتھی مرتبہ، چوتھے دن، کہ اگر میں مسلسل پڑھاتا رہا تو فرض ہو جائے گی۔ ہم پر کوئی وحی تو نہیں آتی، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے کہ 5 روزہ پڑھتے ہو، 4 روزہ پڑھتے ہو، 10 روزہ پڑھتے ہو؟ بھئی عبادت کے ساتھ کیوں تلاب اور مذاق بنایا جا رہا ہے؟ اس کو کیک تماشا کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اللہ کے بندو، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جو ہمارے مقدر میں ہے نا روزی، نفع نقصان، وہ ہمیں مل جائے گا، جو نہیں ہے وہ نہیں ملے گا۔ کتنے دنیا کو سمیٹ لیں گے؟ 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ آتا ہے، اور اس میں بھی 5 دن تراویح پڑھ کر 25 دن تک دن رات جو ہے وہ ادھر لگا دو۔ یہ اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو آئیے اہتمام کیجئے، اہتمام رمضان کا، عبادت کا کریں، ثواب سمیٹنے کا کریں، ابھی سے ذہن تیار کریں۔ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، موت کسی کو وقت نہیں دیتی، مہلت نہیں دیتی، ایک لمحہ کے لیے بھی مہلت نہیں ملتی اگر موت کا وقت آ گیا تو۔ کتنے ہی لوگ ہیں قبرستانوں میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ قبرستانوں میں اس وقت، جو یہ کہتے تھے جی کہ چلو اس سال نہیں تو اگلے سال میں رمضان کے روزے رکھوں گا، اگلے سال میں رات کو تہجد قیام اللیل بھی کروں گا، اور میں اعتکاف بھی بیٹھوں گا، میں توبہ بھی کر لوں گا، میں پکا نمازی بن جاؤں گا، میں قرآن کریم کی تلاوت بھی باقاعدگی سے کروں گا۔ لیکن کروں گا کرتے کرتے وہ دنیا سے چلے گئے، اور وہاں وہ افسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے ان ایام کو، جو زندگی ادھار ہے، یہ وقت آپ کے پاس عاریتاً ادھار ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے یہ وقت بھی،
اس میں بھی امانت کا خیال رکھو، اللہ کا وقت اللہ کو دو، ماں باپ کا وقت ماں باپ کو دو، بیوی کا وقت بیوی کو دو، بچوں کا وقت بچوں کو دو، عورتیں شوہر کا وقت شوہر کو دیں، پڑوسی ہیں مسلمانوں کے بھی حقوق ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ ایک ہی ڈگر پر چلتے چلے جانا، یہ مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی میں تو فرق ہونا چاہیے نا۔ میرے بھائیوں، میں اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں کہ آج ایک مسلمان اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ گیا ہے یار۔ اگر کوئی کافر ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، غیر مسلم ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا تو مسلمان بھی نماز نہیں پڑھتا، وہ بھی اذان کے بعد وہیں بیٹھا رہے کہ وہ عیسائی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ بھی عیسائی ہے کیا؟ اگر غیر مسلم روزے نہیں رکھتے تو مسلمان بھی نہیں رکھتے، وہ شرک کرتے تو مسلمان بھی شرک کرتا ہے، وہ بدعات خرافات یہ بھی ہے۔ غیر مسلم کی زندگی بھی اپنی خواہش کے مطابق بسر ہو رہی ہے اور مسلمان کی زندگی بھی اپنی خواہش اور اپنے مرضی کے مطابق بسر ہو رہی ہے، تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا قرآن رسمی طور پر باقی رہ جائے گا اور اسلام کا نام باقی رہ جائے گا۔ شراب پیئیں گے، رات لہو و لعب میں گزاریں گے، اللہ کا عذاب ان لوگوں کا مستحق بن جائے گا۔ آئیے اسلام کو سمجھیے، دین کو سمجھیے، سمجھ کر اس پر عمل کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔